پچھلی مرتبہ بھی یہ بات رہ گئی تھی، میں نے بزرگوں کی خدمت میں عرض بھی کی تھی بات، لیکن کچھ پہلو اس کا مخفی کر لیا تھا کہ جب سنیں گے تو سب مل کر ہی سنیں گے۔ یہ پاکستان بننے کا جب دور چل رہا تھا، جس وقت پاکستان وجود میں آنے لگا، تو سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، آپ فرماتے، نام سنا ہے آپ صاحب احباب نے؟ بڑی ایک نورانی اور وحدانی شخصیت ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک طرف ہندوؤں کی تنظیمیں چل رہی تھی اور ایک طرف ہم اپنی تنظیمات چلا رہے تھے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا بولے سارے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندو جو پنڈت تھے وہ اپنی تنظیمیں چلا رہے تھے اور ہم جو ہیں وہ اپنی تنظیمیں چلا رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہندوؤں کا کوئی پروگرام چل رہا تھا، ایک جگہ پر ہندوؤں کا پروگرام چل رہا تھا۔ تو جب گویا ہندوؤں کا پروگرام تھا تو اس میں سارے کون تھے؟ ہندو ہی تھے۔ تو جو ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، جو ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس سے معاذ اللہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ تو کوئی مسلمان تو وہاں تھا نہیں، وہاں پر کوئی مسلمان تھا نہیں۔ تو ایک پاس سے ایک فقیر گزر رہا تھا، پاس سے ایک فقیر گزر رہا تھا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور ہمیں بھی اس واقعے کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے۔ تو پاس سے ایک بولے کون گزر رہا تھا؟ فقیر گزر رہا تھا۔ جب فقیر نے یہ بات سنی کہ اس پنڈت نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی ہے، وہ فقیر جو اس کے ہاتھ میں مطہر تھا، دوری ڈنڈا، بڑے اس کے مختلف سے رنگ ہوتے ہیں، اس نے جا کر ایک اس کے سر میں مارا، دوسرا، تیسرا، اور کرتے کرتے اس پنڈت کو ہلاک کر دیا، کرتے کرتے اس پنڈت کو ہلاک کر دیا۔ جب وہ مر گیا، پرچہ ہو گیا، تھانے چلا گیا، اس کو جیل میں بند کر دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ اس سے ملنے گئے، جب آپ نے اس کا سارا معاملہ سنا تو آپ کے دل میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ مجھے بھی اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ جب آپ اس شخص سے ملنے کے لیے گئے، جب ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ تو ملنگ سا آدمی ہے، تجھے اس بات کا کس طرح علم کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ تو نے کس طرح اس بات میں فرق کر لیا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے؟ تجھے حضور کی شان کا کس طرح پتا؟ اس ملنگ نے پنجابی میں سادہ سے الفاظ میں کیا ہی خوب جملہ کہا۔ اس نے ایک ہی بات بولی، حضور میں گنہگار ہاں، حضور میں گنہگار ہاں، پر اپنے نبی کا غدار نہیں۔ حضور میں بے شک گنہگار ہاں، لیکن اپنے نبی کا بولو غدار نہیں۔ تو ہمیں بھی حضور کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ حضور کی شان پر جب بھی کوئی بات آ جائے تو اپنے سر کے ساتھ، اپنے مال و زر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، تاکہ قیامت کے دن حضور پاک آپ سب کی بھی شفاعت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ آپ احباب سے بھی اسی طرح گزارش ہے کہ حدیث کو پڑھیں، صبح صبح قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جس وقت قرآن پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، ہم پنجابی کے اکثر دیہاتی لوگ میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ نور پیر کا وقت، نور پیر کا وقت آپ سب جانتے ہوں گے، جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ نور پیر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور نور پیر کا وقت جو ہے، اس کا جو نام نور پیر کا وقت ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک اس وقت رزق تقسیم کرتا ہے، بے شک اس وقت رزق تقسیم کرتا ہے، اور ہم لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اس وقت پہ اللہ کو بھی یاد کریں، اللہ کے رسول کو بھی یاد کریں، دعا کریں تو حضور کے وسیلے سے دعا کیا کریں، رو کر دعا کیا کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کی جو دعائیں ہیں ان کو قبول کرے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ اب آپ کے دوست گزار کرتا چلو۔ ایک فقیر تھے، اللہ والے تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی بولیں خدمت کیا کرتے، تھک گئے تھک گئے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب پیسے نہیں ہوا کرتے تھے تو قرض لے کر بھی خدمت کر دیا کرتے تھے، قرض لے کر بھی لوگوں کی خدمت۔ جو بندہ آ گیا اللہ کے نام پر، حضور کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیا، اس کی خدمت کر دی۔ تو ایک وقت ایسا آیا
کہ سورج غروب ہو گیا اور بزرگوں کی صحت میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، آپ بیمار رہنا شروع ہو گئے، تو جن لوگوں سے قرض لے رکھے تھے ان لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ بابا تو اب مرنے لگا ہے، تو چلتے ہیں جات کے بابے سے اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں، بابا تو اب بولیں مرنے لگا ہے، جا کے اس سے پیسے پورے کر لیتے ہیں۔ تو جب لوگ اکٹھے ہوئے اور بابا جی کے پاس حاضر ہوئے کہ بابا جی آپ نے ہمارے سے کچھ قرض لے رکھا ہے، خواہ آپ نے اس قرض سے ہماری ہی خدمت کی ہو لیکن آپ نے ہم سے از بطور قرض لیا تھا، بولے سارے قرض لیا تھا، تو آپ ہمیں خدا را وہ واپس کر دیں۔ تو بابا جی نے کہا آپ سب لوگ ادھر تشریف رکھیں۔ اب جو لوگ آ کر بیٹھ چکے تھے ان کی خدمت کے لیے بھی پاس کچھ نہیں ہے، اتنے میں ہی بابا جی دیکھتے ہیں کہ باہر سے ایک بچہ گزرتا ہے جو آوازیں لگا رہا ہے کہ پتیسا لے لو، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو، کیا لے لو؟ پتیسا لے لو۔ تو بابا جی نے کہا اپنے خلیفے کو کہ جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ، جاؤ اس کو پکڑ کر اندر لے آؤ۔ تو بابا جی نے کہا کہ بچے یہ سارا جو پتیسا ان لوگوں میں تقسیم کر دو، دوبارہ ان لوگوں کی خدمت کی، یہ سارا پتیسا ان لوگوں کو پیش کر دو، ان کی خدمت کرو۔ تو بچہ بھی بڑا خوش ہوا کہ پورا دن کیا بازار میں گرمی میں گھوم گھوم کر سارا پتیسا بیچنا پڑتا، ایک ہی جگہ پر سارا بک گیا ہے۔ تو بچہ بھی بڑا خوش ہوا، اس نے بڑی خوش دلی سے سب لوگوں میں پتیسا تقسیم کیا۔ تو جب سب میں پتیسا تقسیم ہو گیا اس بچے نے اپنے پیسے طلب کیے، جب پیسے طلب کیے اس بچے نے تو بابا جی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ لوگ بھی پیسے لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو بیٹھ گیا، کچھ دیر بیٹھ گیا۔ جب بندہ خالی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے دماغ میں بہت سارے وسوسے چلتے رہتے ہیں، شیطانیاں چلتی رہتی ہیں، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ کام کاج والے بندے کو ان باتوں کا ہوش نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے والے کو ان باتوں کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ خالی بیٹھا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں، شیطانیاں آتی رہتی ہیں۔ تو جب وہ بچہ بیٹھ گیا اس کے ذہن میں بھی وسوسہ آیا کہ آیا کیا پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، آیا کیا پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ تو وہ بچہ اٹھا اور بابا جی کو عرض کی کہ بابا جی میرے پیسے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ بچے بیٹھ جاؤ، پیسے مل جائیں گے۔ وہ بچہ پھر بیٹھ گیا۔ جب تھوڑی دیر گزری اس نے کوئی حرکت برکت نہ دیکھی تو وہ بچہ رونے شروع ہو گیا، وہ بچہ زاروں قطار رونے لگ پڑا۔ تو روتے روتے بابا جی کو عرض کرتا ہے کہ بابا جی میری بہنیں میرے گھر میں انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، انہیں رات کو بھی بھوکا سونا پڑے گا۔ بابا جی میرے والد کا سر کا سایہ میرے پہ نہیں ہے، میرا والد فوت ہو چکا ہے، آپ مہربانی کریں میرے پتیسے کے پیسے دے دیں، اگر میں پیسے نہیں لوں گا تو میری بہنیں بھوکی سوئیں گی، میری ماں مجھے کل پتیسا نہیں بنا کے دے سکے گی۔ تو بابا جی سے اتنی بات کرنی تھی، وہ بچہ رونے لگ پڑا۔ اتنے میں ہی ایک شخص باہر سے اندر آیا اور ایک تھیلی بابا جی کی خدمت میں حاضر کی۔ بابا جی یہ میری طرف سے کچھ نذرانہ ہے، کچھ خدمت ہے، میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ جب بابا جی کو وہ تھیلی ملی اور بابا جی نے اپنے خلیفے کو دی، خلیفے کو کہا کہ جن جن کا جو جو قرضہ ہے ان کو تقسیم کر دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو۔ تو جب لوگوں کو سب کو ان کے پیسے مل گئے، پیسے لینے کے باوجود وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے اور کہا کہ بابا جی اگر آپ کا یہ مرید آ ہی رہا تھا، اگر اس نے آنا ہی تھا تو آپ ہمیں پہلے بتا دیتے، ہمیں اتنی دیر بٹھانے کا کیا مقصد، ہمیں آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ بھائی آپ اس ٹائم آ جانا، میرے سے آ کے پیسے لے جانا، اتنی دیر بٹھانے کا کیا مقصد۔ تو بابا جی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے اور بابا جی نے کہا کہ لوگوں تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رو کر اپنے رب سے اس بات کی طلب کرتا، اللہ پاک کو اس بچے کے آنسو اتنے محبوب لگے کہ اس نے اس کے صدقے تم سب کی بھی مشکل آسان کر دی، اس ایک بچے کی رونے کی برکت سے اللہ پاک نے تم سب کی بھی مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ تو جب بھی اللہ پاک سے التجا کیا کریں تو رو کر کیا کریں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، وہ جہاں لوگوں کی سنتا ہے تمہاری بھی سنے گا، تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اپنے رب سے رو کے دعا کیا کریں، اللہ پاک تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ بس ایک آخری بات کافی طویل ہو چکی ہے، بس ایک آخری بات آپ احباب کے گوش گزار کرتا چلو کہ ایک دفعہ بصرہ کا واقعہ تھا۔ بصرہ میں خواجہ حسن بصری نام سے تمام احباب واقف ہوں گے، بڑے جلیل القدر اللہ کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پر ان کی رحمت ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ لوگوں میں کچھ بیان کر رہا تھا
کچھ بیان کر رہا تھا. تو بیان کرتے کرتے اس طرح کمرے کے ایک جانب پردہ ایک لگا ہوا تھا اور پردے کی دوسری جانب کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی, کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ سے مانگتے رہا کرو, اللہ سے رو رو کے مانگا کرو. جیسے کہ آپ احباب کو بھی یہی بات سمجھائی ہے کہ جب بھی اپنے رب سے مانگا کرو, رو کر مانگا کرو, گڑ گڑا کر مانگا کرو. تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ سے رو کر مانگا کرو, گڑ گڑا کر مانگا کرو, بار بار مانگا کرو, کبھی نہ کبھی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا. بولے سارے, کبھی نہ کبھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا اور وہ تمہیں عطا کر دے گا, اور وہ تمہیں, بولے سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح, ویسے سبحان اللہ بھی منگی. آپ احباب سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ تھوڑی سی کیا کیا کریں, حوصلہ افزائی فرمایا کریں. بولے سارے سبحان اللہ. تو خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کی کہ اپنے اللہ سے, اپنے رب سے رو کر مانگا کرو, گڑ گڑا کر مانگا کرو, بار بار مانگا کرو, تو کبھی نہ کبھی اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا, اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا اور وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. بولے سبحان اللہ. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میری اتنی بات کرنا تھی کہ اسی وقت بیویوں میں سے آواز آئی کہ حسن بصری اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کروں, اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ بات کروں. تو حسن بصری نے جب وہ جلالی آواز سنی, آواز میں جو رعب تھا, حالانکہ کسی عورت کی آواز تھی لیکن آواز میں جو رعب اور دبدبا تھا, اس کو سن کر خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی. تو حضرت رابعہ بصری پردے کی دوسری جانب حاضر تھی اور رابعہ بصری نے حسن بصری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حسن بصری تمہارا رب وہ رب نہیں جس کی رحمت کا دروازہ بند ہو, تمہاری یہ بات درست نہیں. رب کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے, صرف ہمارے مانگنے میں فرق ہوتا ہے. رب کی رحمت ہر وقت حاضر ہوتی ہے اپنے بندے کے لیے, ہمارے مانگنے میں, ہمارے طلب کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو خدارا اپنے مانگنے اور اپنے طلب کے طریقے میں فرق لے کر آئیں تاکہ تمہارا رب تمہاری تمام جائز دلی مرادیں پوری فرمائے. ہماری بھی یہی دعا ہے. اللہ پاک, پیر صاحب بھی حاضر ہیں, پیر صاحب کے وسیلے سے, پیر صاحب کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کے والد صاحب کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صحابہ کے وسیلے سے, اولیاء اللہ کے وسیلے سے, سب سے بڑھ کر باعث تخلیق کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے اللہ کے حضور آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.